الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اس محفل صبح پر نور میں سورۃ لقمان کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے۔ زمین پر بسنے والے وہ لوگ جو اپنے رب سے حیا کرتے ہیں، رزق حلال میں جو روکی سوکھی ہو اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کی زیارت اور تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دن ان کے بھی گزر ہی جائیں گے اور دن ظالموں کے بھی گزر جائیں گے، مگر یہ بڑی سعادت مند دنیا ہے۔ اپنے رب سے لو لگا بیٹھے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ آج کی آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفْرُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب علیہ السلام، میں نے تجھ جیسا کوئی نہیں بنایا، تجھے نہ بناتا تو ساری کائنات ہی نہ بناتا۔ میں نے تجھ پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی۔ ومن کفر، جو کفر کرتے ہیں، جو ظالم ہے، ہمارا ہی حق ہے فتویٰ دینے سے پہلے ہمیں ذرا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے میرے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والصفات اپنے رب کا ظاہری اور باطنی جلوہ ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ حضرت انسان کی اتنی علیحد ہے، نبی علیہ السلام تو موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان یہ ہے، یا آپ علیہ السلام کی عظمت کی شان نہ سمجھ سکا اسے دنیا میں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کائنات کے گلوبل میں چراغوں کے چراغ روشنی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام بھی موجود ہوں اور ہمیں اپنے رب کے گھر کا پتہ بھی نہ ہو؟
اسی کو کفر کہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اپنے اس قوم قبیلے میں، وہ بھی آپ کی امت تھی، موجود تھے، لشکارہ پھر بھی وہی تھا۔ سمجھنے کی بات، اس آیت کو بار بار پڑھو تاکہ ہمارا ایمان کا رات پکڑ جائے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ سورج غروب ہو گیا، پھر سراج منیرہ کا کیا مقصد ہوگا؟ قیامت کا آخری سورج بھی طلوع ہوگا، آپ علیہ السلام کا وہ جلوہ اور لشکارہ اور حسن، وہ رحمتیں، وہ مہربانیاں، وہ کرم حضرت انسان کے لیے کتنا مضبوط سارا ہے۔ یہ کرم اللہ نے فرمایا کہ کائنات کو اپنا حبیب عطا فرمایا۔ اب ہر بات پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، وہ جو ان کا بیانیہ تھا جو ہمارا بیانیہ ہے وہ برابر ہے، ان کا بیانیہ بھی یہی تھا، ہمارا بھی یہی۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ جب سے آنکھ کھلی ہے، جن بدبختیوں، وحشیوں اور تاریکیوں میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ان کا بیانیہ تھا۔ اب نبوت کا سورج کہیں کوئی تاریکی نہ رہی، جب پھر اگر کوئی تاریکیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے حق کو ٹھکرا دیا اور باطل کو اپنایا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ تجربہ شاید ہے میرے عزیز دوست، درس قرآن سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ میں اپنا نظریہ تم پر ٹھونکوں اور تم میرے ہاتھ پاؤں چومتے رہو۔ میرے دل میں کتنا خوف خدا ہوا، مجھے اپنے رب کی قربت کتنی ملی، اس کو درس قرآن کہتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات گواہ ہیں، جب بھی کوئی بھی انسان خلاف سنت کوئی کام کرتا ہے، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے رفتار، اپنی گفتار کے ذریعے، روشنیاں کم ہونی شروع ہوتی ہیں اور تاریکیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں تردد بڑھ جاتا ہے، بھلے اس کو ساری دنیا کا اقتدار و اختیار حاصل ہو، اس کی مایوسیاں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے کہ اس نے نبوت کا انکار کیا، اس نے نبوت کا انکار کیا، اس نے اپنے رب کا انکار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کا وجود اطہر موجود ہے، روشنیوں پہ روشنیاں اور تسکین پہ تسکین کے سمندر بہائے جا رہے تھے، ہر پھول و کلی اور گل و لالا اپنے گیتوں اور سنگیتوں میں نئے نئے نغمے، نئے نئے عالم، نئے نئے دریچے کر رہے تھے۔ وہ اپنے آباء اجداد کی اس تاریخی میں بھٹک رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج کے معاشرے سوسائٹی کو دیکھ لو، یہ رسم و رواج کیا ہے، یہ سماج کیا ہے،
یہ اللہ سے کھلی بغاوت ہے. مرد مومن کا جہاں اور ہے، اس کی ایک ہی پہچان ہے، قال اللہ قال رسول اللہ. وہ پاکیزگیوں میں رہتا بستا ہے، اس کا گندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کفر کی تشریح کر رہا ہوں کیونکہ آیت کریمہ میں عجیب بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ دکھ اس آیت کریمہ میں موجود ہے. آج بھی وہ کتنی ظالم دنیا ہے جو آپ علیہ السلام کو دکھ دے رہی ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفْرُهُ. میرے حبیب علیہ السلام تیرے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تیری تصدیق کی. آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام قیامت تک موجود ہے. یہ میرا ایمان ہے، سب ایمان سب کا یہ سارا کا سارا یہی عقیدہ ہے. خیر بھی موجود ہے، برکات بھی موجود ہیں، حسن و جمال بھی موجود ہے، وہ سمائے بدر بھی موجود ہے، وہ فرشتے بھی اتر رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے. میں موجود نہیں. یہ معجزہ و کرامت اور یہ فراست و بصیرت، اس کو تم کیا سمجھتا ہے؟ ساری کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے. کمال یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اندھیروں کو پھاڑ پھاڑ کے روشنی کون باہر لا رہا ہے؟ اور روشنیوں کو سمیٹ کر تاریکیاں کون بچا رہا ہے؟ کفر تاریکی میں ہے، ایمان روشنی میں ہے، اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے اور خوش و خرم بھی ہے. اس کو تسکین عالم کی سمندر بے قرار نصیب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام اتنا دکھ نہ کر. بات یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. آپ علیہ السلام کو اپنی ذات کا تو دکھ کوئی نہیں تھا، اپنی ذات میں تو کوئی تردد نہیں تھا، وہ تو سراجم میں نہیں رہا تھے. اتنی اس قدر روشنیاں جب امت کی وہ تاریخیاں دیکھتے. آپ علیہ السلام جبرائیل امین سے بات کرتے، جبرائیل امین سے ان کے پاس آتے، برزخ آپ کے سامنے ہے، حضرت جاویدہ ہیں آپ علیہ السلام کے پاس، سزا بھی دیکھ رہے ہیں، جزا بھی دیکھ رہے ہیں. جب ان ہولناکیوں کو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں، امت جس تاریخی میں چلی جاتی ہے، آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام کا قلب ہتھرانڈی کی طرح ابلتا تھا. آج کون کسی پر دکھ کرتا ہے؟ کسی پر کوئی دکھ کرتا ہے؟ انسانیت کتنی تاریخیوں میں بٹک گئی ہے. یہ تھنداریاں، یہ ٹھیکیداریاں، مختاریاں، سرداریاں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑا اختیار، سب سے بڑا اقتدار، سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا منصب جس کے کندھے پہ ایمان کا تاج ہے، وہ سب ایمان ہے.
کائنات کے کسی ذرے کی جرت ہی نہیں ہے اس کے سامنے تاب لا سکے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. یہ جاگیر حضرت انسان کو دی تھی, اس نے اس جاگیر کو چھوڑ دیا اور مایوسیوں میں بھٹک رہا ہے, مخلوق کی پرستش کرتا ہے, مخلوق کے سامنے جھکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام تو اتنا دکھ کیوں کرتا ہے؟ جب میں نے تجھے اتنے حسن و جمال سے ان کے سامنے کھڑا کر دیا, انہوں نے آپ کو دیکھ کے سمجھ کے آپ کی طرف پیٹ کی ہے, میں ان کو معاف نہیں کروں گا. میں نے اتمام حجت انسانوں پہ پوری کر دی ہے کہ اپنا حبیب دیا ہے. عجاب میرا ہے, عجاب میرے کرتوت کا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ماروں. یہ میرے کرتوتوں کا عجاب ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا دکھ نہ کر میرے بھی بس نہ. آج کی دنیا میں کوئی دردشنا انسان ملتا ہے آپ کو؟ پنڈت نے تو سب کچھ کر لیا, اس نے تو ساری ٹھیکیداریاں سنبھالی ہوئی ہیں. جب خدا کی مخلوق بھٹک رہی ہے اور ہر ایک اللہ سے اللہ کی مخلوق کو دور کر رہا ہے, کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس کے پاس بیٹھ کے اس کو خدا یاد آ جائے. اور وہ اللہ کے گھر کا راستہ بتا دے. اللہ کے گھرانوں میں جو گھرانہ اللہ کا ہے وہاں عزتیں ہوتی ہیں, محرومیاں نہیں ہوتی. جہاں محرومیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا گھرانہ نہیں ہوتا. کائنات کے ایک ذرے میں کتنے عالم سمو کے رکھ دیے. اس ذرے کا ہر عالم اس سے میری آشنائی ہے. کیونکہ وہ میرے رب کے دست قدرت میں ہے. کفر اور تاریکیوں کے پردے پھاڑنے والا مرد مجاہد ٹکرا گیا ان رسم و رواج سے. یہ کیا باپ دادا چاچا ماما پھوپھی, اگر سارے نبی علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہیں تو تو بھی یہی کام کرنا ہے. یہ اوپر والی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے یہی کام کیا. غریب پہ رحم کر, اس کا لو نہ پی. یہ ان رسم و رواج کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ مرنے والوں کو کہ تو نے گھونٹ پانی پلایا, نہ ان کے سوگواروں کو. تو کیمرے لگا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ بات جس نے اپنی بچی کو اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیم سے آراستہ کیا, آج کے ظالم انسان تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتا. کبھی کہتا ہے قد کی چھوٹی ہے, کبھی کہتے ہیں رنگ کی کالی ہے. تیرا کفر تیرے وجود کے ہر ذرے سے زلزلے نمودار ہو رہے ہیں. مرنے سے پہلے ہی تجھے عذابوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. صاحب ایمان کی شان یہ ہے کہ جو زنجیریں ہم توڑ چکے تم لا کے وہی ہمیں پہناتے ہو.
میرا جہاں کوئی اور ہے، میرا طریق کوئی اور ہے۔ میرے کملی والے نے مجھے جو قاعدہ سکھایا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، کیوں لوگوں کے دل دکھاتے ہو؟ لوگوں سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اتنا تکبر تو کیوں کرتا ہے؟ اے آج کے تھنے دار اور ٹھیکیدار، تیرا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم آپ علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہیں، بن ٹھن سمر کے اس جرگے میں جا بیٹھتے ہیں جو جرگہ آگ برسا رہا ہے، آپ علیہ السلام کے گلشن کو اجاڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے قبیلے عزیز ہے، ایمان والوں کو اپنے آقا علیہ السلام کا لگایا ہوا گلشن عزیز ہے، بہت فاصلہ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک اس کفر کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کا دل دکھتا ہے۔ جب مخلوق خدا اللہ سے دور ہو جاتی، بھٹک جاتی، بلاؤں کا شکار ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام کا دل دکھتا ہے۔ کاش کہ میں اپنی مسجد کو، اپنے کعبہ کو، اپنے قرآن اور کلمے کو سمجھ سکتا۔ دل بدست لاور کے اجے اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ میرے دل کے ناخانے میں میرے رب کی تاجداری ہے، اس سے بڑھ کے کون سا کعبہ ہے؟ اگر سمجھ سکتی ہو۔ الینا مرجو، اے میرے حبیب علیہ السلام، اس ساری کائنات کے کاروان میں میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ آڈٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک ایک کرتوت ان کا میرے پاس رقم ہے، گواہیاں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں، عوام اور فضاؤں میں موجود ہیں۔ دنیا میں وہ کام جس سے میرے حبیب علیہ السلام کا دل دکھتا تھا، تو اپنی تھنداریاں قائم کرتا رہا، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب۔ ارے وہ مرد ناداں بیوقوف، جن کے ٹھکانے اور سیٹیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ان کو کیا جانتا ہے؟ یہ جو گندگیوں میں اقتدار کی سیٹ لا کر بیٹھا ہوا ہے، کفر کا مقدر ہے کہ اس نے مٹ جانا ہے، اس نے منہ کے بل گرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ اس کی گواہی تو ساری کائنات دے رہی ہے۔ کدھر گئے وہ بسیرے، کدھر گئے وہ ڈیرے، کدھر گئے وہ لوگ، کدھر گئیں وہ بستیاں، ہر ایک راکھ کا ڈھیر ہوا۔ جہاں شہر تھے وہاں قبرستان ہو گئے، جہاں صحرا تھے وہ رنگ برنگی بستیاں نمودار ہو گئی۔ کتنے حسین چہرے زیر زمین ہو گئے۔ چلا چل کا بازار ہے صبح و شام، کائنات اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔
فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ میرے عدل کے سامنے تیرے وجود کا ہر ذرہ تیرے کرتوتوں کی گواہی دے گا، تیرے دل کی چھپی ہوئی رازداریاں، تیری تھنداریاں، تیری غفلتیں اور شاوتیں آج چیخ چیخ کے میرے عدل کے سامنے تجھ پہ گواہی دیں گی۔ گواہی تو اس وقت شروع ہو جاتی اگر لطیفہ قلب نصیب ہو جائے دنیا میں۔ لوگ اس طرف آتے نہیں، تو جب موت کا پسینہ آتا ہے، جب اس زلزلے کی آواز گڑگڑاہٹ آتی ہے، حساب کتاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تیری تھنداریاں اور قبیلے، محل چوبارے، تیری اکڑ اور تکبر کدھر جاتا ہے؟ اسی بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام اس بات پر دکھ کرتے ہیں کہ اتنی روشنی ہونے کے باوجود تم تاریکیوں میں بیٹھو کرے، جو تمہارے سر پہ موت کا زلزلہ آنے والا ہے اس کو تم بھول گئے۔ تم نے اپنے سمجھ کو مرشد بنایا ہوا ہے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، شاید یہ خزینے تجھے خرابوں میں ملے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مرد مومن جو اس مسافر خانے سے منہ موڑ چکا ہے، اس کا کذب اس پر اللہ نے اشکار کر دیا ہے۔ یہ نرا دھوکہ ہے۔ جو دائمی خوشیاں ہیں وہ کرنے والے کی رفاقتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد یاد کرتے رہنا بھولنا نہیں کہ میری ایک سنت جس نے زندہ کی 100 شہیدوں کے مرتبے میں فائز ہوگا وہ شخص۔ اس سنت کو تم دیکھو کہ ہمارے دل ہمارے رب کی یاد سے ویران ہے۔ ہم مچھندروں میں جا کر بیٹھتے، ظالموں میں بیٹھتے، دوستیاں ظالموں سے رکھتے، اس مرد درویش کو خاطر ہی میں نہیں لاتے جو 2 جہانوں کی ساتیں تقسیم کر رہا ہے۔ سنت کیسے زندہ ہوگی؟ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تیرے سینے میں چھپی ہوئی رازداریاں، تو جو کفر کی سہولت کاری دنیا میں کرتا رہا اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، جب ظالم نے مظلوم کا گلا تو بچا ہوا تھا تو ظالم کو اور قوت دے رہا تھا دنیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا۔ یہ خزینے، یہ قوتیں اللہ کی ہیں۔ تم مخلوق خدا پر کیا کنجوسی کرتے ہو، تم شکر نہیں کرتے ہو۔
کہ مانگنے والے نے تمہیں سرفراز کر دیا، اس کا شکریہ ادا کر، اس کے پاؤں پکڑ۔ یہ قاعدہ مجھے کملی عالم نے پڑھایا ہے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سے۔ بلغوا آیاتی، میری امت پہ رحم کرنا۔ کوئی بھٹک گیا اسے راستہ بتا دینا، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دینا، کوئی بے آسرا ہے اس کو آسرا دے دینا۔ یہ اوصاف حمیدہ کے موتی ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ چیز کدھر گئی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ ہی ہے میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، میرے اول میں، میرے آخر میں۔ میں اپنے رب کے سامنے ننگا ہوں۔ میرے کملی والے نے جو اطلس اور کمخواب کا لباس مجھے پہنا کر کج دیا، وہ شریعت کا تھا۔ جس نے تکبر سے جان چھڑائی، عجز و انکساری کی، یقیناً اسی لباس میں وہ ملبوس ہے۔ علیم بذات الصدور، کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ جو علم تجھے اللہ کے قریب کر دے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، وقت بہت کم ہے۔ جو علم تجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی تجھے چیر پھاڑ دے گی۔ سارے علم کے خزانے کملی والے کے اس قاعدے میں، تسلیم و رضا کے یہ موتی، شرم و حیا کے یہ موتی، عجز و انکساری کے یہ موتی، صبر اور شکر کے یہ موتی، یہ صدق کے موتی، یہ مالا مجھے کملی والے نے دی ہے، یہ میرا کل سرمایہ ہے۔ میں کسی اور دنیا کو نہیں دیکھتا۔ یہ گنجینہ رحمت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک۔ یہ تاجداریوں میں جو نصیب ہوئی، لا الہ الا اللہ، میری نماز، میرا سجدہ، میرا کلمہ، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، میرے آقا علیہ السلام کی منشا میں سب ڈر گئے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت نصیب ہوئی تو ساری تاجداریاں تیرے نام کر کے تجھے زندہ جاوید کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مہربانی فرمانا، اللہ بلائیاں فرمانا، اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کرنا آسان فرما۔ اللہ ہمارے بسیروں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ہم سب کو آپس میں مہر و محبت نصیب فرمانا۔ اللہ اس نفرت سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ ہم ایک ہی آشیانے کے رہنے والے ہیں، ہمارا ایک ہی گرانا ہے۔ اللہ ان حسین راستوں پہ ہمیں قائم و دائم رکھنا۔